السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ 14ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 14واں پارہ ربع ماہ، اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ حجر مکمل اور سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کفار کی آرزو، نمبر 2 قرآن کی حفاظت، نمبر 3 انسان کی تخلیق اور نمبر 4 3 قصے۔ کفار کی آرزو، آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کی حفاظت میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ 3 قصے بیان ہوئے۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہی کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ اصحاب الحجر کا بیان ہوا۔ اس سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا معجزہ، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، یہ سب معجزات تھے، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی بھی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ نحل میں 5 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 شہد کی مکھی، نمبر 4 جامع آیت اور نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ توحید کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں جا بجا مختلف انداز سے تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے جس سے کھجور، انگور، زیتون اور بہت سے دوسرے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ جامع آیت، اس سورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم، ان 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ یہاں پہ پارہ نمبر 14 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 15 کے خلاصہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔